اچھا دنیا میں دیکھیں نا بلو زون بھی جو ہے وہ اوکیناوا جو ہے وہ جاپان میں ہے جی, یہاں 100 سال سے زیادہ لوگوں کی عمر. بالکل ایسے. اس کی وجہ کیا ہے لوگوں کی اتنی زیادہ عمر؟ وہ بڑی مزے کا آپ نے سوال پوچھا. میں نے سر کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں اکیگائی آپ نے بک کا ذکر کیا تھا, میں نے اس کے بعد پڑھی وہ بک. اچھا آپ ویسے مجھے نہیں پتا تھا, آپ کی میں نے ویڈیو دیکھ کے اس کے بعد وہ بک پڑھی, اور میں نے جب دیکھا وہ سر نے بھی اس میں مینشن کیا کہ جو جینے کا مقصد ہے نا کچھ کرنا ہے. مطلب وہ آپ دیکھیں گے بوڑھے لوگ اتنا اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں کہ آپ کو اگر وہ پینشن پہ آ گئے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے نا 85 86 کے بعد بھی, وہ اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کے لیے وہ سڑکوں سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں نکلی ہوتی سر, وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات, فارغ نہیں بیٹھتے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ فٹ رہتے ہیں اور لانگ ٹرم چلتے ہیں. آپ کے پاس ایک پرپز ہوتا ہے اپنی لائف کا, آپ اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں اور جو ہے ایک روٹین میں آپ چلتے ہیں. جب جس دن آپ گھر بیٹھ گئے, میرا ایک ایڈوائزر ہے جاپان میں, وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد, ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں ٹوکیو سے تقریباً 100 کلومیٹرز ہے سر, تو وہ کہتے ہیں میرے والد ڈیلی وہاں جاتے تھے ٹوکیو جاب کرنے اور واپس آتے تھے. تو وہ 80 ایئرز کے تھے اور وہ ڈیلی آتے جاتے تھے, اور ہم نے نا 80 ایئرز کے بعد ان کو کہا کہ آپ آرام کریں, ضرورت نہیں ہے, میں بھی تقریباً 50 میں آ گیا ہوں, میں کما رہا ہوں, میں آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کام میں کسی وجہ سے, تو کہتے جیسے ہی انہوں نے وہ چھوڑا اس کے ٹھیک 2 سال بعد وہ ڈیتھ ہو گئی, اور وہ بیمار رہنا شروع ہو گئے. کام پہ اتنا سفر کرتے تھے تو ٹھیک تھے, جیسے گھر بیٹھے وہ بیمار ہو گئے. تو یہ بڑا جو پرپز آف لائف ہے سر, یہ بڑا ضروری ہے. تو جاپان میں اس کا مطلب پرپز آف لائف بڑا کلیئر ہے لوگوں کا, بہت کلیئر. وہاں پر لوگ, اچھا کلچر کی اگر ہم بات کریں تو کلچر کیسا ہے وہاں کا؟ بہت سارے لوگ جب کسی دوسرے ملک میں ود فیملی شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کلچرل شاک سے بھی ڈرتے ہیں. تو جاپان کے کلچر کا کیا کہنا ہے؟ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر مقیم ہیں. میرے خیال سے میرے جو دوست اور جو میرے کزنز وغیرہ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, ان سے جب باتیں سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے سر ہم جنت میں. اچھا. اب دیکھیں جس معاشرے میں جھوٹ نہیں ہے, جس معاشرے میں دھوکہ نہیں ہے, جس معاشرے میں غلط بیانی نہیں ہے, دیانتدار لوگ ہیں, کوئی آپ سے جو ہے نا امانت رکھتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتے, اور جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں, جنتی ہوگی نا جی. میں اکثر وہاں پہ لوکل انٹرویوز بھی میں نے 2-3 دیے ہیں, تو جو میرے اینکر سوال کرتے ہیں کہ آپ کو جاپنیز اور پاکستانی میں کیا فرق نظر آتا ہے, تو میں کہتا ہوں اگر آپ یہ چھوڑ دیں تو آپ ہم سے بہتر مسلم. کلمہ پڑھ لیں بس آپ. اچھا بٹ صاحب یہ نا ایک ایسا سوال ہے جو ایک ایسا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا جس پہ میرے پاس بڑے سوال ہیں, میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں. جی سر. پہلا سوال تو یہ آ رہتا ہے کہ اتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے, اب دیکھیں نا ہم اخلاقیات سکھا کے تھک گئے ہیں, وہاں پر کیا کوئی تبلیغ ہوئی ہے, وہاں پر ایسا کیا کام ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے سویلائزڈ ہیں اور یہ ساری جو خوبیاں بتا رہے ہیں کہ رات کے 2-3 بجے بھی اشارے پہ اگر کوئی کھڑا ہے وہ اشارہ نہیں توڑے گا, اکیلا کھڑا ویٹ کرے گا, اشارہ جب کھلے گا تو وہ جائے گا. یہ کمٹمنٹ اپنے آپ کے ساتھ ہے, گاڈ کے ساتھ ہے, سوسائٹی کے لاز کے ساتھ ہے, اسٹیٹ کے ساتھ ہے, یہ کس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے؟ سر میں اس کو سمجھتا ہوں پرسنل اوپینین میں یہ ایک احساس ہے. اچھا جی. آپ ایک کھڑے میں ہیں, اگر وہاں سے کوئی دوسرا آ کے ٹکر ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو دونوں کا نقصان ہے نا. آپ نے تو غلطی کی, اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, تو یہ ایک دوسرے کا احساس ہے. دوسرا اس میں جو سب سے بڑی چیز جس کو میں سمجھتا ہوں اس کی بچپن سے بچوں کی ٹریننگ ہے سر. وہاں پہ بچے تقریباً 2-2.5 سال سے ان کے کنڈر گارڈن میں, ہم جیسے میرا بھی 2.5 سال کا بیٹا تھا, 2 سال کا جب وہ کنڈر گارڈن میں جانا شروع ہو گیا تھا, تو وہ 6 سال تک سر اس کو کچھ پڑھایا نہیں جاتا, اس کو صرف زندگی کے طور طریقے اور مینرز سکھائے جاتے ہیں, لائف سکلز سکھائی جاتی ہیں. جب آپ کو بچپن میں انہوں نے بتا دیا ہے روڈ کراس کرنے کا طریقہ کہ آپ نے جب سگنل ریڈ ہے تو آپ نے رکنا ہے, اور جب آپ کو کسی نے راستہ دیا ہے تو آپ نے پار کر کے کھڑے ہو کے اس کو جھک کے تھینک یو کرنا ہے, اس کے بغیر اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو وہاں سے جانے نہیں دیتا, تو آپ کیسے خراب, وہ آپ کے اندر وہ بائی ڈیفالٹ چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس سے بھی بڑی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں صرف یہی ہے جن کے اوپر ایٹم بم گرا ہوا ہے سر. ریزیلینس جو ہے, ہاں جی, وہ ان چیزوں سے, وہ کیفیت سے گزرے ہوئے ہیں جو ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں. تو وہ ان چیزوں, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میرے خیال سے کہ یہ لوگ نا سیدھے ہو گئے. ورنہ اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, کو جاپنیز قوم جو ہے سب سے ظالم ترین قوم تھی. کلونیل بڑی دنیا انہوں نے, میں سنگاپور گیا جی ڈاکٹر صاحب, وہاں پر میوزیمز ہیں کہ جاپانی کتنے ظلم کرتے رہے ان پہ. یہ مچھیرے تھے سارے سنگاپور والے, وہ کلونیل ساری ایک بلاک تھا جس سے آزادی ملی انہیں سنگاپور والوں کو. ایون کورینز آج بھی اپنے اسکولز میں سر یہ پڑھاتے ہیں کہ جاپان نے ہم پہ کیا کیا ظلم کیے ہوئے. ساؤتھ کوریا, اوکے, آپ ساؤتھ کوریا جائیں گے آپ کو جاپنیز برانڈ کم نظر آئے گی.
اچھا میں گیا وہاں پہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار پوری دنیا میں جیپنیز گاڑیاں نظر آتی ہیں, میں فرنٹ پہ آپ کو اگر روڈ پہ جاتے نظر, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو وہ پہلے تو 3-4 گھنٹے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا, لیکن جیسے ہم وہ آہستہ آہستہ تھوڑا کھلنا شروع ہوا تو پھر وہ خود بخود بتانا شروع ہو گیا کہ یار انہوں نے ہم پہ ظلم بڑے کیے ہیں. اوکے, تو یہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جو پراپر قومیں ہوتی ہیں ان میں رہتا ہی ہے,